بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مزیدار دال اور پالک کی سبزی تیار ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے آپ کے سامنے پلیٹ میں پریزنٹ کی جا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے کس کن کی چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے تیار ہوگی۔ نہایت آسان طریقہ ہے۔ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ پیاز تقریباً ایک میڈیم سائز کا اور 1 چمچ لہسن ادرک آئل میں فرائی کر لینے ہیں۔ کچھ چیزیں میں اس میں سے شارٹ کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں جیسے آپ لوگ شکایت کرتے رہے ہیں کہ جی بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، تو میں نے شارٹ کر دی ہے۔ تو پیاز ہمارا جو ہے وہ تقریباً تیار ہے۔ اس میں جو مسالے ہم ایڈ کریں گے وہ 2 چمچ سرخ مرچ، حسب ذائقہ نمک، گرم مسالہ جیسے میں ہمیشہ ایڈ کرتا ہوں مکس گھر کا بنا ہوا، ہلدی 1 چمچ، اور 2 ٹماٹر۔ تو پیاز ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اب اس میں ہم نے ایڈ کر دیے ہیں ٹماٹر، اور ٹماٹر کو تھوڑا نرم ہونے دیں گے۔ اس مقام پہ ہم لوگ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ جو پیاز کی کوکنگ ہے وہ فردر رک جائے، تاکہ زیادہ براؤن نہ ہو جائے، کیونکہ پیاز بہت زیادہ براؤن ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہانڈی کا رنگ جو ہے وہ کچھ مزے کا نہیں رہتا۔ پیاز اور ٹماٹر جو ہے وہ گریوی بننے کا انتظار کریں گے، اور ٹماٹر ڈالتے ہی کچھ تقریباً 2 منٹ بھون کے ہم اس میں تمام مسالے ایڈ کر دیں گے۔ اس میں ایک ایڈیشنل چیز میں نے ایڈ کی ہے، کسوری میتھی۔ کسوری میتھی بھی میں جو ہے وہ گھر پہ ہی تیار کرتا ہوں، میں بازار سے نہیں خریدتا ہوتا۔ تو اس کا لنک جو ہے وہ کس طریقے سے تیار کرتے ہیں، ہم لوگ سکھاتے ہیں، اس کو ریسٹور کرتے ہیں، وہ میں آپ کو ویڈیو میں نیچے دے دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم مسالے بھوننے کا انتظار کر دیں گے، اور ساتھ اگر ضرورت پڑے محسوس کریں کہ مسالہ نیچے لگ رہا ہے یا جل رہا ہے تو تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے۔ ٹماٹر نرم ہونے والے ہیں ہماری۔ ہاں کوشش کی جاتی ہے کہ جی یار گوشت چکن وغیرہ بہت زیادہ استعمال کریں، لیکن ہم لوگ سبزیوں کو اوائڈ کر دیتے ہیں۔ پالک ایک بہت زیادہ نیوٹریشس سبزی ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ ہمیں فائدہ دینے والی ہے، اور اس کے ساتھ دال چنا کا جو ہے مکس وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ 2 چیزیں آپ کو بتا دوں، پالک جو ہے وہ میں نے پہلے سے بلانچ کر لی ہوئی ہے ہلکے نیم گرم پانی میں، جو ہے وہ اس کو دھو کے، تو اس کے اوپر تقریباً 3 سے 4 منٹ جو ہے اس کو میں نے ابال لی ہے۔ اور اسی طریقے سے دال چنا جو ہے وہ بھی میں نے پہلے بھگو کے رکھی تھی، اور اس کے بعد اس کو میں نے ابال لیا ہے۔ تقریباً 10 سے 12 منٹ کا کوکر لگا کے تقریباً 80 سے 90% کوک ہو جاتی ہے دال چنا۔ یہاں پہ اب کیونکہ مسالہ تیار ہو چکا ہے تو میں نے آلریڈی بلانچ جو پالک ہے وہ ایڈ کر دی ہے۔ پالک ایڈ کرنے کے بعد اس کو مزید 3-4 منٹ بھونیں گے۔ پہلے سے کوک کر کے رکھنے کے چیزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے دال چنا جو ہے وہ کوکر لگا لیا ہوا ہے تو وہ نرم ہو کے 80% کوک ہو کے پڑی ہوئی ہے، تو وہ فٹافٹ سے چند منٹوں میں میرا ہانڈی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پالک بھی جو ہے وہ میری آلموسٹ بلانچ ہوئی ہوئی ابلی ہوئی جو ہے وہ فریج میں نے رکھی ہوئی تھی، اسٹور کی بھی ہوتی ہے۔ تو بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جلدی ہے، بچے ویٹ کر رہے ہیں، یا میں نے کہیں جانا ہے، یا وائف جو ہے وہ کچن میں کام کرنے قابل نہیں ہے، تو پھر ایسے وقت میں جو ہے وہ ایزیلی چند منٹ میں جو ہے وہ ہانڈی تیار ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ سنس ابھی میرا کیمرہ مین جو ہے میرا بیٹا ابھی اتنا کوئی اچھا ایکسپرٹ نہیں ہے، تو ویڈیو میں کوالٹی جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ ٹریملنگ اور شیکنگ وغیرہ نظر آئے گی۔ تو انشاءاللہ فیوچر میں میری کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ سیکھ جائے اور آپ کو اچھی جو ہے وہ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں، اور انشاءاللہ بہت جلد فیوچر میں آپ کو اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملا کریں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پالک جو ہے وہ بھون کے تو تیار ہو چکی ہے، 3 سے 4 منٹ میں نے اس کو بھونا ہے۔ اب اس میں جو ہے میں اس دال ایڈ کر دوں گا۔ دال ایڈ کرنے کے بعد مزید جو ہے وہ میں اس کو بھونوں گا تاکہ
جو دال اور پالک کے اندر مسالہ جات کی ذائقہ ہے وہ اچھی طریقے سے رچ جائے. 2 سے 3 منٹ 4 منٹ تک جیسے میں محسوس کروں گا اس کو بھونوں گا، اور اس کے بعد ہلکا سا پانی ایڈ کر کے میں اس کو 5 سے 7 منٹ کا کوکر لگاؤں گا، تاکہ دال میں جو کسر رہ گئی ہے وہ بھی نرم ہو جائے اور اچھے طریقے سے میرا دال اور پالک جو ہے وہ برابر کوک ہو جائیں. کوکر لگانے کے بعد جو ہے وہ جب میں دوبارہ اس کو کھولوں گا تو اس کی میں دوبارہ بھنائی کروں گا. ہلکا سا میں نے پانی ایڈ کیا اور اب میں کوکر جو ہے وہ بند کر دوں گا. اب یہ اپنے دم کے اوپر پکیں گے، کوئی زیادہ جو ہے وہ مجھے تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی کام ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس میں مزید اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پانی خشک کرنے کی انتظار کرنا ہے مجھے. اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ فلیم کافی ہائی کر دیں تاکہ پانی خشک ہو کے برابر ہو جائے. لیجیے ناظرین، پانی ہمارا آلموسٹ کوک ہو کے تو آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. ہم مزید تھوڑا سا 3 سے 4 منٹ اس کو کوک کریں گے تاکہ مزید جو ہے وہ آئل اوپر آ جائے. آئل اوپر آتے ہی ہماری جو ہے وہ سبزی تیار ہے، اور اس کے اوپر ہم لوگ ایڈ کر لیں گے سبز دھنیا اور سبز مرچ ذائقے کے لیے، اور اس کو میں آپ کو سرو کر کے بھی دکھاؤں گا. ابھی تک دوستوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کا بٹن نیچے دبا دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. یہ آپ کی ہماری ویڈیوز کے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ جتنا اس کو شیئر کریں گے، جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، تو اس سے ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی. پانی آلموسٹ 90% خشک ہو گیا، ہلکا ہلکا میں نے چھوڑا ہے اور یہ بالکل تیار ہو کے آپ کے سامنے پریزنٹ کی جا رہی ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت. آپ اس کو نان کے ساتھ، روٹی کے ساتھ سرو کریں اور انجوائے کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی. آئندہ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.